एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप जो है वो हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी वीडियोस पे ही क्यों रिएक्शन देती हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स के ऊपर ही क्यों रिएक्शन देती हैं। अगेन मैं वीडियो के साथ आ गई हूँ जिसमें तारिक फातिह जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, आरजू काज़मी जी हैं। बेसिकली वीडियो मैं इसलिए रिएक्शन देती हूँ क्योंकि इसमें एक तो हिस्ट्री होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें माइट भी सही नहीं पढ़ाई जाती या फिर हमें आइडिया नहीं होता, और कुछ हम रट्टे में पढ़े हुए होते हैं। मतलब पेपर पढ़ने का, बुक पढ़ने का शौक़ होता नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम रट्टे से पढ़ाई कर रहे होते हैं कि बस एग्ज़ाम्स दे दें, तो हमारी भी फॉल्ट है। उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें आइडिया होता है, रियलिटी का आइडिया होता है, काफ़ी चीज़ें जो है वो डिबेट सुनकर पता चल जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि मुझे लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं, तभी हम ये वाली वीडियोस जो होती हैं उस पर हम लोग रिएक्शन देते हैं। आप में से ही कोई एक होगा या दो होगा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये सजेशन मुझे दी है, लिंक शेयर करते हैं, उस पर हम वीडियोस बनाते हैं। काइंडली आप लोग एक काम किया करें, जो आप जिस वीडियो पे सजेशंस दे रहे होते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की ज़रूर मेंशन किया करें कि ये सजेशन आपने दी है, ठीक है? क्योंकि इससे आइडिया होता है लोगों को कि ये वीडियो जो है मैं आप लोगों की डिमांड पर बना रही हूँ, आप लोग सजेस्ट करते हैं, आप मुझसे शेयर करते हैं। अच्छा लगेगा ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि ये सजेस्टेड वीडियोस होती हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज हम रिएक्शन देते हैं। और ये ग़ज़वा-ए हिंद के ऊपर बात चल रही है आज, तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। देखते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या ग़ज़वा-ए हिंद है बेसिकली। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं और आप सब उनको जानते हैं, ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और हमें बहुत कुछ तारिक साहब से सीखने को मिलता है। ये और बात है कि जब मैं इंडियन टीवी पे शुरू में गई थी तो मैं इतना सही से जानती नहीं थी, तो मुझे जो हमारे साथी पैनलिस्ट होते थे कहते थे लड़ा करो जाकर, तो मैं कई शोज में तारिक साहब के साथ भी बहुत लड़ी हूँ और मुझे कहा यह जाता था कि बस पढ़ जाना जाके, जो कोई भी इंडियन साइड से बात करे। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने जब सुनना शुरू किया, शुरू में तो बहुत लड़ी, तो फिर मुझे पता चला, बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर मालूम हुआ कि असल में सारी चीजें किस तरह से हैं और सच्ची बात और सही बात क्या है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर, आज हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत बार बार कहा जाता है ग़ज़वा-ए हिंद का, तो बहुत से कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे मिलते हैं कभी कभार, तो एक तो वो जानना चाहते हैं आखिर ये है क्या, किस बला का नाम है, और दूसरा ये कि हम बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की। वो सर हिंदुस्तान में इतने मशहूर क्यों हैं, क्या कैसी उनकी पर्सनालिटी थी, और उनकी अक्सर हम पिक्चर्स पुरानी जो देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट ऑफ कोर्स है उनकी, तो वो इंडियंस के साथ हैं, उनके इंडियंस के कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिनके साथ हैं और अभी तक लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। जी, अब पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी इज्जत है। नहीं बिल्कुल है, पाकिस्तान में तो है, लेकिन वाई इन इंडिया? पाकिस्तान ने उनको 32 साल जेल में रखा है, तो वो बाद में बात करेंगे आप। जी सर, अब आपके आते हैं। ग़ज़वा हिंद देखें, ये जो करंट मुस्लिम लीडरशिप है, हर चीज की तरह उसके दो वैल्यूज होते हैं। एक वो जो हिंदुस्तान में बैठ के उनको दिखाना पड़ता है, और एक वो जो उनके दिल में बात होती है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा ग़ज़वा हिंद मेन स्ट्रीम में नहीं है जितना हिंदुस्तान के मुसलमानों में है,
اور پاکستان کا بننا واز اے اسٹیپ ٹورڈز غزوہ ہند، یہ بھی ذہن میں ہے. یہ کیا چیز ہے غزوہ؟ ایک تو غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں پروفٹ محمد نے خود شمولیت اختیار کی ہو. یہ ابو ہریرہ کی کئی حدیثوں میں ماشاءاللہ میرے خیال انہوں نے اور کچھ کام نہیں کیا سوائے نریشن آف حدیثز. انہوں نے کہا کہ دی پروفٹ ٹولڈ می دیٹ 2 فوجیں نکلیں گی. یہ جو قیامت ہے، روز قیامت، جس کا مسلمانوں کو شدت سے انتظار ہے، کیونکہ قیامت آئے گی تو ہماری زندگی شروع ہوگی. ہمارے ذہن میں لائف آن ارتھ مسلم جو پرسپیکٹو ہے، چاہے وہ نہ بھی سمجھتا ہو، اٹ از اے ٹیمپرری فیز. یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے، یہاں سے فلائٹ لے کے ہم جائیں گے پرماننٹ زندگی کی طرف، جو قیامت کے آنے سے پہلے شروع نہیں ہو سکتی. قیامت کے آنے کے لیے یہ نیسسری ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹرن آف غزوہ ہند کہ یروشلم سے 2 فوجیں نکلیں گی، ایک یورپ کی طرف اور دوسری ہند کی طرف. اور یورپ کو تو جانے دیں، وہاں کوئی نیٹو بیٹو تھپڑ مار کے سب کو نکال دے گا. جو بچا کچا رہ گیا وہ یہ ہوا کہ یہ ہندو جو ہے سبزی کھانے والا، یہ کیا لڑے گا. تو جناب جب تک تمام ہندوستان میں ہر ہندو کو مسلمان کیا جائے اور ڈیفیٹ کر کے وہاں ایک خلافت اور ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جس میں ہر ہندو کو مسلمان بننا چاہے، وہ ہوگی غزوہ ہند کی آخری حد. اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. جب تک قیامت نہیں آئے گی اور مسلمان بیچارے ایسے ہی مرتے رہیں گے، اور ان کو وہ جنت میں جہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، شہد گھوم رہی ہے، دودھ کی ندیاں، یہ پتہ نہیں کیسی کیسی امیجنیشن ہے جو میرے خیال ہے انسان کو صحرا میں رہنے کے بعد ہی آتی ہے. اس کی تمنا میں یہ مرے جا رہے ہیں. اچھا، اب انڈیا ایک آزاد ملک ہو گیا تو وہاں تو نہیں کہہ سکتے. تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء دین ہیں جن کی مونچھیں نہیں ہیں اور لمبی داڑھی ہیں، انہوں نے بالکل جنا ٹائپ کی ایک گولی ماری کہ نہیں وہ تو ہو گیا غزوہ ہند، وہ محمد بن قاسم نے کیا تھا اور محمود غزنوی نے، اور وہ اب تھی وہ ختم. ناؤ لیٹس لیو ان پیس، اب تو ہمارے رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اپنی سوچ سے کہ اگر آپ اس حدیث میں بلیو کرتے ہیں تو اب تو یوم قیامت آنی چاہیے اور ہندوستان میں ہندو نہیں بچنا چاہیے. لیکن اس بات کو چھپا کے جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، یہ تمام وہ جماعتیں، تمام جو آپ کے وہ ہیں، جسٹ سیکنڈ، ہاں، یہ چھوٹے بڑے مولوی کو 50,000 مسجدوں کے امام، یہ جمعے کو ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کر. یہ فنڈامنٹل ایک بات ہے جو آپ ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستان کی مسجدوں میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہندوؤں پہ مسلمانوں کی وکٹری ہو. دیٹ از لنکڈ اپ ود غزوہ ہند، کہ نہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب تو یہ اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ مدد کیجئے، صاحب ہم نے بہت ٹرائی کر لیا، لیکن ہماری زیادہ تر جو آئے مسلمان یہاں غزوہ ہند پورا کرنے، وہ مسلمانوں کو مار کے گئے. زیادہ تر صاف چٹائی بٹائی مار کوٹ کے وہ پھر چلے جاتے تھے کیونکہ گرمی بڑی تھی. اب جو سلسلہ ہے جھوٹ کا کہ وہ صرف پاکستان کے اندر جہاں سیفلی کہا جا سکتا ہے، مولانا رضوی مرحوم اور اس ٹائپ کے لوگوں کا کہ جناب غزوہ ہند تے اسی تے ہندوؤں مارنا ہی مارنا، تو دیکھو جناب اپنی زندگی چی ختم ہو جائے گا ہندوستان. That is prevalent, but along with that is prevalent the view کہ we are not saying that. Imagination. So جو predicament ہے مسلمانوں کا کہ ان کو ایک جھوٹ کے اوپر جو فیبل ہے ابو ہریرہ کا، اس کی دعا مانگنا دل میں اور پھر اس کو چھپانا پبلک میں. It is making bizarre people out of us کہ آپ پہلے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں ہندو، ان سے دور ہٹو.
پھر وہ جب اس کے گھر میں دماغ میں یہ بس جاتی ہے بات, پھر اسے کھایا جاتا ہے کہ پبلک میں مت کہنا یہ, کیونکہ پارٹنر ویزا نہیں ملے گا. پھر امریکہ کا تو وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, امریکہ آ کے وہ ٹرپل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, وہاں وہ اپنے آپ کو ساؤتھ ایشینز میں گننے لگتا ہے. سو اٹ از اے ریفلیکشن آن دی بینکرپسی آف پاکستان آئیڈیالوجی. کہتے ہیں نا نظریہ پاکستان, یہ وہ نتیجہ ہے. نہ کسی کو پتا ہے نظریہ کیا تھا, اور اگر تھا تو وہ بنگال میں مر گیا. باقی یہ جو ہے دس از بقایت پاکستان. دی ایکچوئل پاکستان ڈائیڈ وین بنگلہ دیش سیڈ خدا حافظ, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کبھی نہیں غزوہ ہند کا سنیں گے ایران میں, بنگلہ دیش میں, آپ کے صومالیہ میں. آپ کو دنیا میں کہیں یہ جستجو نہیں نظر آئے گی کہ کسی طرح ہند کو مارا جائے. اب تو یہ تھیوری نکالی کہ نہیں جناب, ہند وہ تھوڑی تھا جو حدیث میں ہند ہے, اس وقت ہندوستان نہیں تھا, وہ ہند تھا ایران کو کہا گیا اس میں. We are lying about the lies that we lie about. This is a triple quadruple system of mind game that we are playing. کہ اگر آپ either you reject کہ بھائی یہ بیکار بات ہے, اسلام changed the day the prophet died. آپ نے اٹھا کے جو دارالخلافہ ہے وہ اٹھا کے مدینہ سے دمشق بھیج دیا. آپ نے پروفٹ محمد کی کون سی بات مان لی جو یہ حدیث پکڑ کے اب انڈیا پہ جنگ لڑے؟ امیدوں نے تو چینجڈ اسلام. وہ جو امام حسین کے فیملی کے ممبرز جنہوں نے پناہ لی سندھ میں آ کے, آپ نے محمد بن قاسم کو بھیجا ان کو مارنے کے لیے, خود مر کے بوریوں میں آ گئے, 20,000 ہندو لڑکیاں لے آئے, سب ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ختم, چیپٹر از کلوز. No, chapter is not closed because you have used that for 700-800 years as a justification to eliminate Hinduism from Hindustan. So at least agar sach bol le to a clarity of thought aayegi کہ I think it is time to reject this notion. آپ openly کہیں کہ غزوہ ہند ٹائپ کا concept is untenable, we need to reject it. It would be a very honest way of saying that. اس کو مینٹین بھی کرنا, اس سے دوری بھی رکھنا, اور دل سے لگا کے رکھنا. ایسی کمپلیکس زندگی میں رہتے ہیں یہ, اسی لیے ان سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گڑبڑ کے. سر ابھی دیکھا نہیں آپ نے, کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ سب جگہ ہوگی, کلاس 1 سے جو ہے عربی زبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اسکول, کالجز, یونیورسٹی سب جگہ پہ سینٹ میں انہوں نے بل پاس کیا ہے. تو یہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں عربی زبان سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب بچے قرآن پڑھیں گے اور عربی سمجھتے ہوں گے تو پھر وہ اس پہ زیادہ عمل کریں گے. تو ان کے خیال سے سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. نہیں, پھر اگر اور مذہب کا بچہ ہے یہاں پر تو جی, اگر یہ بات درست ہوتی تو عرب مسلمان ہوتے. عربوں نے کون سی حرکت کر دی مسلمان والی؟ امیت تو عرب ہی تھے نا. دی ورسٹ فارم آف بیٹریل آف دی پروفٹ ہیپنڈ انڈر دی عرب نیشنلسٹ آف ابو سفیان. وہ پورے 100 سال, اور آپ کو پتا ہے کہ امیت کی اینڈ کیسے ہوئی؟ ایک کمرے میں ابو موسیٰ تھے جنرل, انہوں نے ان سب خراساں سے آئے تھے, ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا, تو 100-150 لوگ, ان کو مارا نہیں, ان کے بازو پاؤں کاٹے, they were bleeding, اور ان کے لاشوں کے اوپر ڈنر کھایا گیا. ایک امیت بچا جس کی بیوی وہاں نارتھ افریقہ کی تھی. he ran away and set up a separate kingdom in Andalusia. ورنہ 100% of the Umayyad family was slaughtered. And that's how the Abbasides took over. ان کا انفلوئنس ایران سے آ رہا تھا, لیکن وہاں پہ بھی جنہوں نے کیا پھر ان کو مار دیا گیا. تو دیکھیں یہ ساری دنیا کے سامنے لوگ پولائٹ ہیں, آپ کو کہتے نہیں ہیں. آپ تو اب بھی شیعوں کی جان پہ آئے ہوئے ہیں, تو ایسا تو نہیں. آپ بتائیے کہ پورے عرب ورلڈ میں لبنان کے نیچے کونے میں ساؤتھ میں شیعہ رہتے ہیں, یا ایران کے بارڈر کے پاس عراق میں,
बाकी को अरब शिया हो ही नहीं सकता है। और वो जो अल अजहर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो भी फातिमा ज़हरा के नाम की यूनिवर्सिटी है, फातिमाइन जो खिलाफत थी वहां थी। अच्छा, ये किसी को गजवा हिंद की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ ये है उर्दू बोलने वाले, पूरी पंजाबी में उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है कि किस तरह जनाब गजवा हिंद हुए थे असी दिल्ली जाके। दैट इज वाई वो जो दिल्ली पे जो झंडा लगा, ये आपको पता है कि दिस इज अ वेरी strange aspect that everyone missed in that discussion. गदर के टाइम पे the only people who did not fight the British were the Punjabis 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और पंजाब की फौज ने आके दिल्ली पे ये जो इंडियन सल्तनत थी उसको हटा के अंग्रेज को जितवाया। ये गले में पहनना पड़ेगा सबको, इसीलिए आप पाकिस्तान में तो खैर 1857 में इसलिए पढ़ाया ही नहीं जाता और ये बताया ही नहीं जाता कि अंग्रेज की फौज के अंदर सोल्जर कौन थे, हम ही थे। तो हम उस वक्त भी गजवा हिंद में चले गए। अब तो गोरा मास्टर आया तो और भी मिलेगा, आइसक्रीम भी मिलेगी, कप कॉफी भी मिलेगा, क्या क्या भाई, उनकी बीवियां देखो कैसी गोरी हैं। ये सारा इसमें शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं मेम साहब पे, कि मेम साहब इतनी गोरी क्यों है। सो वी हैव लैक ऑफ प्रिंसिपल्स। हम आज तक आम जिहाद को डिनाउंस नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं हम अपने कंट्रीज का, कॉन्स्टिट्यूशन में अरबी लैंग्वेज डाल देते हैं आप, लेकिन आप आम जिहाद को डिनाउंस नहीं करते हैं कि इन द नेशन स्टेट दैट वी लिव इन, जो कुछ 100-150 साल 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, उसके अंदर आर्म जिहाद का कॉन्सेप्ट इज रिडंडेंट। यू ईदर हैव अ कंट्रीज आर्म फोर्सेस और यू डोंट हैव इट। आप कोस्टारिका बन जाएं, फिजी बन जाएं, आपको थोड़ी को हर को आके आप पे कब्जा कर लेगा। ये कोई मिडिवलिज्म है कि जहां देखा अरे भाई वो पहाड़ी खाली पड़ी हुई भेज दो, 100 आदमी उस पर कब्जा करके बैठ जाए। हम उस सोच से नहीं निकल पाए और वो गजवा हिंद पाकिस्तानियों के दिल में ऊपर है और हिंदुस्तानियों के दिलों के नीचे है, क्योंकि उनको शो करना होता है ना 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 हम तो बड़े पेट्रियाटिक हैं हिंदुस्तान से, हम बस भारत माता की जय नहीं कह सकते और वंदे मातरम नहीं कह सकते और हम गाय खाएंगे काट के। तो जिस आपको ये भी पता है कि द प्रॉफिट सेड गाय खाने का वाला जानवर है ही नहीं, इसको खा के बीमारी होती, ये दूध के लिए बना है जानवर। पूरी इस्लामिक दुनिया में लोग गाय वाय नहीं खाते हैं, एक्सेप्ट जो अब टॉप क्लास जो स्टेक खाती है जाके, हम बकरी खाने वाले लोग हैं। सर अब तो गधे कुत्ते सब खाने लगे। वो बना के आप किसी को आप उस पे लिखते मेड फॉर गजवा हिंद, सांप भी खा जाएंगे वो तो। भाई चीनियों के दोस्त हैं तो कुछ तो कचरा खाएंगे ना। जब वो बैट्स खा सकते हैं, चूहे खा सकते हैं, जिंदा चूहे, तो पाकिस्तानियों पे कुछ तो असर आएगा ना। तो हिंदुस्तान से नफरत करनी है आपको, वो आपकी किस्मत में लिखा है, आप कुड़ के मर जाएंगे। हिंदुस्तान मरीख पे पहुंच जाएगा, आप अभी यहाँ कराची से किमाड़ी से मनोड़ा नहीं पहुंच सकते। मेरी सर आज जब उनसे बात हो रही थी डॉक्टर परवेज हूद भाई से, तो मैंने उनको कहा कि उनके साथ में शो बना रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया जो है वो चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है, उनके बहुत से लोग जो हैं वो रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो वो बहुत सख्त वो गुस्से में आए और उन्होंने कहा कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हम, मतलब हम मतलब यानी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग करके पास हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन्होंने साथ में बुक रखी हुई है, फोन रखा हुआ है या गूगल में करके ऐसे वो रिप्लाई करे, कहते हैं जिस वक्त वो वाइवा में आते हैं और फेस टू फेस उनसे कोई बात करें चाहे व्हाट्सएप पे किस पे, तो वो उधर ही फेल हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का हाल है कि हम कहीं भी मतलब मैंने उनसे पूछा कि हम किस तरीके से हम इंडिया के साथ कैसे कंपेयर करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अगर जैसे वो तो चांद पे पहुंच रहे हैं और कितना ज्यादा काम हो रहा है उनके यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो तो लास्ट टाइम उनका एक शटल जो थी वो फेल हुई थी, तो यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही थी, जहालत का तो ये आलम है हमारे।
تو کس جگہ آپ دیکھتے ہیں سر ہمارے, اگر یہ ہم بات صحیح ایجوکیشن کو بھی تھوڑا سا کور کر لیں, کہاں پہ کھڑے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ You cannot be ultra religious and studious and study physics at the same time. ایک fundamental issues ہیں about the laws of science and the laws of religion. The laws of religion are contradictory to the laws of religion. Law of gravity is contradictory. اگر آپ بلیو کرتی ہیں کہ سورج رات کو ایک مٹی کے پونڈ میں جا کے ڈوب جاتا ہے, جو مسلمانوں کا بلیف ہے, یا آپ بلیو کریں گی کہ ارتھ روٹیٹس اراؤنڈ دا سن, تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو بلیو؟ جو ویسٹ کے اندر ہوا, انہوں نے یہ کانٹرڈکشنز کو سائڈ لائن کر کے دے آر فوکسڈ آن دا سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ. مسلمان یہ کر ہی نہیں پاتا, وہ کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ٹینک کے اس سے گولا کیسے جاتا ہے 10 میل 20 میل, کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. They have not been able to manufacture bicycles. ایک آپ سوچیں نا کہ you are the people with creative minds who question, and بچے کے ذہن میں پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ is there God or is there not a God. That child should die, has to be killed for thinking like that in any Islamic regime. یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ you cannot question. If you can't question, you will be nowhere in science. آپ ایردوغان پیدا کر دیں گے, ایرتوغال پیدا کر دیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے, اپنے نام کے آگے سید لگا دیں گے. آپ نے کیا کاظمی لگایا ہوا ہے, میں نے فتح لگایا ہوا ہے. بڑی کیا فتح, کون سی فتوحات میں فتح تمہارے بیوقوفی کے نام, طارق بن زیاد اور محمود غزنی. میرے بھائی کا نام محمود ہے, میں طارق ہوں. ماں باپ نے سوچا ہوگا اے جڑا ہے نا طارق اے تے جائے گا اتنے, تو چھوٹا والا جو ہے نا انڈیا تے قبضہ کرے گا, محمود غزنی. خدا دے واسطے وہ اصل کے مارے کہتے نہیں. You fail to sometimes grasp that this comedy of errors that is called Pakistan. کچھ بچیاں میں نے دیکھا جو ٹویٹ کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, and you feel کہ there is some presence, but یہ نامہ کو لڑکوں سے تو امید مجھے ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کو ہندو ہیٹریڈ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. سمجھا بھی دیں تو they will privately agree with you, but in a public forum they will deny that they have ever been Hindus. ہم اگر ہندوؤں میں سے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے آسمان سے ٹپکے ہیں کیا؟ And what is wrong in saying? None of the Prophet's companions were born Muslim. Abdullah bin Zubair was the first Muslim to be born in a Muslim home. ان کی خلافت کوئی نہیں ہم مانتے, آپ کو پتا ہے. ہم خلیفوں میں کسی سے پوچھے تو عبداللہ بن زبیر کہاں جاتے ہیں, he is absent, he is in no history book. تو we are really in a culture of lying which we celebrate. ضیاء کے سر لوگ کہتے ہیں نا ضیاء کے زمانے میں وہ اپنی مرضی کی حدیثیں لگا. سو یہ تھی ویڈیو جس میں بیسکلی ہم نے پارٹ 1 بنایا ہے, تو اگر آپ کہیں گے تو ہم پارٹ 2 بھی بنائیں گے اس پر. کافی اچھی کنورسیشن ہوتی ہے طارق صاحب کی, اور آرزو کاظمی بھی جب ان کے ساتھ مل جاتی ہیں تو بہت اچھی سی ایک کنورسیشن کریٹ ہو جاتی ہے, ایک ماحول اچھا سا کریٹ ہو جاتا ہے. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. تو بیسکلی ساری جو غزوہ ہند کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اور جو ہماری پبلک کا جو کانسیپٹ ہے, میں نے جہاں تک خود بھی آبزرویشن کی ہے, اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ بس اب سب کچھ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے تو اس کے خلاف ہم نے یہ کرنا ہے, اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے, مطلب پروپیگنڈا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے کانسیپٹ لوگ کیوں اپنے مائنڈ کو کلیئر نہیں کرتے. یہ 21 چل رہا ہے یار, 2021, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں اب یہ 20 کی سیریز چل رہی ہے, اس میں ہمیں مائنڈ کو اپنے کھولنا ہوگا, ہمیں سمجھنا چیزوں کو ہوگا کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں ہم کہیں گے وہ
یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے، تو اس سے ہم ایک دوسرے کو نفرت کریں. ہمیں آنے والی نیو جنریشن کو سکھانا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانیت سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمیں پہلے انسانیت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو یہ جو ہند پر غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مطلب غزوہ ہند بھارت پہ قبضہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو خیر اگر ہم بات کرتے ہیں، طارق صاحب نے جیسے کہ پیپروں کی بات کی، تو یار میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا نا کہ ہم لوگ رٹے سے مطلب سم ٹائم پیپر پاس کرنے کے لیے صرف پیپر کو ایک بار اچھے سے رٹ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، رٹ لیتے ہیں کیونکہ پیپر پاس کرنا ہے، اگلی کلاس میں جانا ہے. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن میرا ایک مائنڈ یہ بنا ہوا ہے شروع سے کہ شروع میں تو میں کویشچنس کو رٹتی تھی، اس کے بعد پھر پیپر دیتی تھی، تو اس میں کہیں نہ کہیں میں کنفیوز ہو جاتی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے چیزوں کو سمجھا، پھر میں نے آہستہ آہستہ چیزوں کو میں نے کویشچن کو پڑھا، اس کو سمجھا کہ بیسک اس کا مقصد کیا ہے ایز اے اسٹوری. تو پھر مجھے چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھ آئی، اور پھر میں پیپر میں جا کے رٹا نہیں مارتی تھی، وہ چیزوں کو کویشچن کو سمجھتی تھی کہ یہ پوچھ کیا رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں. جس طرح سے اب ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، تو میں اس کو بریفلی ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں سم ٹائم. تو خیر اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل لوگ جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے یا اور بھی ریزنس ہو سکتے ہیں، تو اس میں لوگ چیٹنگ وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں یار. اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ پیچھے ہے. دیکھو اچھا اسکول ہونا، اچھا کالج ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا یہ بھی ایک میرے خیال سے اتنی زیادہ ضروری یہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ بچے کے اوپر کانسنٹریٹ، بچے کو خود دل سے کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کے اوپر. تو آپ سرچ کرو گے، آپ ہر چیز، آپ ایک کتابی کیڑا بن جاؤ گے، تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگے گی، آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے. جب آپ کو کتابوں سے محبت نہیں ہے، جب آپ کو کتاب سے پیار نہیں ہے، تو آپ بس رٹا لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ جب ایگزام آئیں گے تو آپ بس رٹا لگائیں، اچھے سے اس کو ذہن میں بس رکھ لیں اور سمجھے بغیر، اور بس پیپر آئے تو اس کو بس لکھتے جائیں کیونکہ پاس ہونا ہے. اینی ویز عربک میرے خیال سے ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عربک کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. عربک لینگویج ویسے بھی اسٹارٹنگ سے ہے، شروع سے میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، مجھے بھی آتی ہے عربی، اور عربی میں میں نے کافی پیپرز بھی دیے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ عربی آنی چاہیے، جیسے ہمیں انگلش آتی ہے اور بھی لینگویجز آتی ہیں، تو اس میں ہمیں عربی بھی اگر آ جائے گی تو وہ اچھی ہو جائے گی، سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور باقی قرآن پاک کی بات رہی تو زیادہ اچھا ہوگا کہ ہمیں وہ ملا والا قرآن جو ایجوکیشن ہے اس پر ہم سنتے ہیں، تو ہم کیونکہ ہم قرآن پاک کو صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب میں پبلک کی بات کر رہی ہوں. تو اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ایزی ہو جائیں گی سمجھنے میں، پھر ان کو آئیڈیا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور باقی عربی رہی تو عربی مجھے نہیں لگتا کہ ہر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ بکس ہوتی ہیں جس میں آپ اگر عربک نہیں لینا چاہتے سلیبس، تو آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں جس میں نان مسلمس کے لیے بھی ہوتی ہیں، ان کے مذہب کے لحاظ سے ہوتے ہیں. سو اس طرح کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو می انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور نالج ہونے کے لیے صحیح ہے، عربک کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ سب پہ نیسیسری نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی ان لوگوں پر جو کہ نان مسلم ہیں. تو اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر نہ پڑھیں. لیکن اگر وہ نارملی ایجوکیشن جیسے انگلش کی طرح اگر سلیبس کو لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں آنی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. تو خیر اوور آل ویڈیو اچھی تھی، کافی مزہ آیا ان لوگوں کی باتیں سن کر. تو مجھے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نیسیسری لگی، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور باقی کی باتیں ہم کریں گے پارٹ 2 میں. تو پارٹ 2 ہم بنانے والے ہیں، تو اگر آپ نے کامنٹ باکس میں مینشن کرنا ہے کہ پارٹ 2 آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور
लास्ट में यही कहूँगी यार, बी पॉजिटिव, सब सेम है, सब ह्यूमन है और हमें ह्यूमैनिटी को फोकस करना चाहिए रेदर देन रिलीजन और ये सारी चीज़ें कि वो ये है वो ये है। और अगर हम इस चीज़ को, अगर हम सनातन को कहते हैं कि ये लोग को, काफ़ी लोगों को मैंने ये भी सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट एक्चुअली हिंदू, वी वर नॉट बॉर्न एज ए हिंदू, या फिर हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे, पेरेंट्स थे और मतलब पुराने के जो रिलेटिव्स थे तो वो लोग नहीं सनातन से थे। तो मैं मतलब उन लोगों को शायद गुस्सा लग जाता है इस चीज़ पे। अक्सर मैं भी इस चीज़ पे डिस्कस कर रही होती हूँ लोगों से, तो मैं यही कहूँगी कि यार इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर जो रियलिटी है रियलिटी है, जो चीज़ आपका पास्ट था उसको भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं मालूम है, तो अगर उसमें आपको कोई सच्चाई पता चल रही है तो उससे डिनाई नहीं करना चाहिए, उसको एग्री करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट ये होगा कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये था तो था। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वैसे मुझे पता है हर वीडियो के नोटिफिकेशन तो मिलते नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस जो है मैं हर 1 घंटे के बाद में वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, तो यूट्यूब इतने नोटिफिकेशन किसी को भी सेंड नहीं करता। एनीवेज खुद चेक कर लिया करें यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नहीं मिला तो यकीनन आपको वीडियो फिर भी देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।